الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ دیکھیے، ہم لوگ اس وقت تھوڑا سا گرامر کا پارٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ عربی چونکہ قرآن کی زبان ہے، اس لیے قرآن پاک کو عربی میں سمجھنے کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ اردو کی نہیں ہے، اس لیے اس جانب تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ ویکلی کلاس ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ آپ لوگ پڑھے ہوئے بھی ہیں، اور گرامر ایک ایسی چیز ہے جس میں لینگویجز کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں سملر ہوتی ہیں۔ گرامر ہے، وہ اردو کی ہو کہ تیلگو کی ہو کہ انگلش کی ہو، جو بھی ہے گرامر۔ تو چونکہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے سب پڑھے لکھے ہیں، تو اس کے اعتبار سے ہمارے لیے یہ کوئی چیلنج نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ہم لوگ تیز جا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ سب جو الفاظ یہاں پر موجود ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے سب پرانے ہیں، اس لیے ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں پہلے۔ گرامر اس میں سبق ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن۔ اس سبق میں ہم 6 الفاظ سیکھیں گے: ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن۔ یہ 6 الفاظ قرآن کریم میں 1295 مرتبہ استعمال ہوئے۔ کون سے؟ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن۔ یہ 6 الفاظ قرآن پاک میں 1295 بار آئے ہیں۔ ان کی ٹی پی آئی تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ ان کی ٹی پی آئی یعنی کامل جسمانی تعاون، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، کامل جسمانی تعاون۔ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ترجمہ جمتا نہیں، تو ٹی پی آئی کے طریقے سے اچھی طرح پریکٹس کر لیجئے۔ ٹی پی آئی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پورے وجود کا استعمال کریں، آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں، منہ سے بولیں، ہاتھ سے اشارہ کریں، اور ساتھ ساتھ دماغ سے سمجھیں اور دل سے یعنی شوق سے پڑھیں۔ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ انشاءاللہ بہت جلد سیکھیں گے۔ ہاتھ سے اشارے کرنے کے طریقے نیچے بتائے جا رہے ہیں۔ جب آپ ہوا کا ترجمہ ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ۔ جب آپ ہوا کہیں تو سیدھے ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے دائیں جانب اشارہ کریں، اس انگلی سے دائیں جانب اشارہ کریں، گویا وہ شخص آپ کے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ پھر جب آپ ہم کہیں تو ترجمہ کیا ہے ہم کا؟ وہ سب۔ تو ہم کہیں تو چاروں انگلیوں سے دائیں جانب اشارہ کریں، چاروں انگلیوں سے دائیں جانب اشارہ کریں۔ اور جب آپ انت یعنی آپ کہیں تو سیدھے ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے سامنے کی جانب بیٹھے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کریں۔ پھر جب آپ انا یعنی میں کہیں تو سیدھے ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے خود کی جانب اشارہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو کتنے ہو گئے اشارے؟ 4۔ غائب کے لیے واحد غائب کے لیے وہ، اور جمع غائب کے لیے واحد حاضر کے لیے نہیں، واحد حاضر جو سامنے، اور جمع حاضر کے لیے
اور ایسے ہی متکلم کے لیے، واحد متکلم کے لیے اپنی جانب جب آپ انتا یعنی آپ کہیں، 2 نمبر پڑھو میں، جب آپ انتا کہیں تو سیدھے ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے سامنے کی جانب بیٹھے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کریں. پھر جب آپ انا کہیں تو سیدھے ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے خود کی جانب اشارہ کریں. جب آپ انتم یعنی آپ سب کہیں تو چاروں انگلیوں سے سامنے کی طرف اشارہ کریں. اگر کلاس چل رہی ہو تو استاد طالب علم کی طرف اور طالب علم استاد کی طرف اشارہ کریں. اور نحنو ہم سب کہیں تو چاروں انگلیوں سے خود کی جانب اشارہ کریں. ٹھیک ہے، یہ اشارے ذہن میں رہیں گے. نمبر 1 ہوا، وہ کریں ہم لوگ اشارہ، ہوا، ہم وہ سب. انتا انتم، انا نحن، ہوا ہم. دائیں ہاتھ سے دائیں جانب، یہ جیسے بتایا جا رہا ہے اشارہ ویسے ہی کریں، کیونکہ اگر ہم بائیں جانب اشارہ کریں گے تو آگے پھر اس کے لیے الگ اشارہ بائیں طرف کا آ رہا ہے. یعنی ہوا ہما بول رہے ہیں، آ رہا بھی، میں صرف ایسے ہی بتا رہا ہوں، آگے آ رہا لکھا ہوا. ہوا ہم، انتا انتم، انا نحن. ٹھیک ہے. اب آپ بغیر ترجمے کے پریکٹس کرتے رہیے، ہاتھ کا اشارہ خود بتا دے گا کہ آپ کی مراد کیا ہے. اشاروں کو استعمال کرنے کے کئی فائدوں میں سے یہ پہلا اہم فائدہ ہے، جس طرح سے نہ صرف سیکھنا آسان ہوگا بلکہ دلچسپ بھی. 7 منٹ کی پریکٹس میں آپ یہ 6 الفاظ جو قرآن پاک میں 1295 مرتبہ آئے ہیں اچھی طرح سیکھ لیں گے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلی بار اشارے کرنے میں جھجک ہو، مگر قرآن کے الفاظ، افعال کے مختلف صیغے اور ان کے مختلف ابواب سیکھنے میں یہ طریقہ بہت کارآمد ثابت ہوگا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان اشاروں کی مدد سے سکھائے جانے والے صرف اس کورس کے الفاظ قرآن کا تقریباً 25% حصہ بنتے. صرف یہ الفاظ قرآن پاک کے 25% حصے کو گھیر رہے ہیں. جی یہاں پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم پڑھیں گے. آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ اچھا یہ اوپر، ٹھیک ہے. اب نظر آ رہا؟ ماشاءاللہ. ہوا ترجمہ کیا ہے؟ وہ. ہم وہ سب. انتا آپ. انتم آپ. انا انتا آپ. انا میں. انتم آپ سب. نحنو ہم سب. ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ ہوا قرآن پاک میں 481 مرتبہ 481 ٹائمز آیا ہے. ہم 444 ٹائمز آیا ہے. انتا 81، انا 68، انتم 135 اور نحنو 86 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اب ہم لوگ 5-6 مرتبہ 10 مرتبہ اس کو ہم لوگ جو ہے پریکٹس کر لیں گے تاکہ آگے چل کے ہم کو اس کے سمجھنے میں سہولت ہو. اشارے کے ساتھ ہوا ہم. انتا
انا، انتم نحن، ہوا ہم، انت انا، انتم نحن، ہوا ہم، انت انا، انتم نحن۔ اب میں اشارہ کروں، آپ لوگ بولیے۔ کانسنٹریشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سیکھنے سکھانے میں۔ چلیے، ماشاء اللہ۔ اب میں تھوڑا سا چینج کر کے آپ لوگوں سے پوچھوں، ٹھیک ہے؟ وہ بہت اہم ہوتا، مجھے دیکھ کر کے آپ لوگ بتائیے۔ ماشاء اللہ۔ نہیں، ابھی ہیا کا آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ شی کا آگے آ رہا ہے، یہی ہے صرف، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو بس چھوٹے چھوٹے سینٹنس میں یہاں استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک؟ ایک چیز ہم کو سمجھنا ہے کہ جو کلمات استفہام ہوتے ہیں، جس کو کوشچن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سوالیہ کلمات، اس میں سے ایک کلمہ ہے من۔ من کے معنی کون، من کے معنی کون۔ تو یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، اسی اعتبار سے پھر ہم کو جواب اس کا دینا ہے۔ مثلا من ہوا، من ہوا ترجمہ کیا ہوا؟ من ہم، وہ سب۔ من انت، من انتم، من نحن اور من انا یہ تو عام طور پہ استعمال ہوتا نہیں ہے، میں کون ہوں، پھر بھی جملہ تو بن سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، من ہوا، یہاں پر جواب دیا جا رہا ہوا مسلم، لیکن جب آیا من ہم، وہ سب کون ہیں، تو یہاں پر کیا آیا؟ ہم مسلمون، ہم مسلمون۔ جب ضمیر، اس کو ضمیر کہیں گے، ضمیر جمع آئے گی تو جملہ بھی وہاں پر جمع کا استعمال ہوگا، ہاں، سنگل پلورل۔ تو من ہوا، ہوا مسلم، من ہم مسلمون، من انت، انا مسلم، من انتم، نحن مسلمون، نحن مسلمون۔ تو اب یہی ہے کہ ہم صرف مسلم کو لے کر کے اس جملے کو بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ تھوڑی سی ہماری پریکٹس آسان ہو جائے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ بھی بولنا، آپ سے بھی سننا چاہ رہا ہوں میں، ٹھیک؟ انشاءاللہ۔
من ہوا، آپ لوگ جواب دیجئے، من ہوا، جواب مسلم کو لے کر کے جواب دیجئے، ماشاء اللہ، من ہوا، من ہوا، من ہوا، من ہوا، من ہوا، من ہوا، من ہم، من ہم، ہم مسلمون، من ہم، من ہم، من ہم، من ہوا، من ہم، من ہوا، من ہم، من انت، من انت، من انت، من انت، من انت، من انت، من انتم، من انتم، من انتم، من انتم، من انتم، من انتم. پلیز کانسنٹریشن، کنفیوژن کا وقت ہے یہ، ٹھیک. من ہوا، من انتم، من ہم، من انت، من انتم، من ہم، من ہم، من ہوا، من انتم، من انتم، من انتم، من انت. ماشاء اللہ. زبان میں بعض الفاظ دوسروں سے جڑ کر آتے ہیں، مثلاً واو اور فا. مثلاً ہم یہاں صرف ہوا اور ہم کو لیتے ہیں، اسی طرح دوسرے الفاظ کے سامنے بھی واو اور فا آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہوا، وہم. اب بس اسی کو لے کر کے، واو کو لے کر کے ہم لوگ پہلے پریکٹس کر لیں گے. میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ واو کو ساتھ لگا کر کے بولیے. وہوا، جی نہیں، مسلم صرف واو کو لگا کے بولیے پہلے. ٹھیک. فا لگا کر کے بتائیے. ٹھیک. واو کے معنی اور کے ہیں، فا کے معنی بس بس، اپنے پاس اب چل رہا نہیں، بس بس، ٹھیک ہے. وہ پرانی اردو میں چلے گیا وہ. لہٰذا، عام طور پہ اس کا مطلب لہٰذا کا ہوتا ہے، اور الفاظ آگے پیچھے کے اعتبار سے کبھی یہ بدلتا بھی رہتا ہے. لہٰذا عام طور پہ، لیکن چینج بھی ہو سکتا تھوڑا بہت سینٹنس کے حساب سے. بس ہے 3 بج گئے. یہ ایک سبق بس ہے، آئندہ انشاءاللہ ہم دوسرا سبق پڑھیں گے. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. گروپ کون سا؟ یہی قرآن فاؤنڈیشن کا.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ.